السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دوستوں، آج میں آپ لوگوں کو ایک کہانی سناؤں گا، اور اس کا سٹائل جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کی کہانی نہیں لکھی گئی۔ لاہور میں جو کرشن چندر صاحب تھے، انہوں نے کہتے بنگال پہ انداتا کے نام سے جو کہانیاں تین لکھی تھیں، اور اس کے بعد پھر ہم پاکستان کے ملی نغمے لکھنے والی امرتا پریتم ہیں، انہوں نے بھی اس سٹائل میں کہانیاں لکھی ہیں۔ تو تو کہانی ایک ہی ہے، لیکن یہ تین کہانیوں کے ساتھ جڑی ہے۔ اب سچی بات بتاؤں تو میں نے ذاتی طور پہ خود کو کبھی کوئی شارٹ سٹوری رائٹر مانا نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی کہانیاں میری تشہیر میں آئی ہیں زیادہ۔ تو ہمارے دوست ہیں، مشہور ریڈیو پاکستان کے اینکر ہیں غضنفر ناطق صاحب، تو وہ کہیں انہوں نے کچھ ریکارڈ کروا دی میری کہانیاں تو کسی دور میں، تو بس وہی تشہیر میں رہی ہیں، یا پھر میرے یہاں پر چینل پر میں اپنی سنا دیتا ہوں کبھی۔ تو یہ ہے کہ جیسے شاعر شاعری کرتے ہیں، وہ ایک خود کلامی اپنی سب سے پہلے تو اپنی ذات کے لیے لکھتے ہیں۔ اب وہ ناصر کاظمی کا شعر یاد آ گیا کہ آفتوں کے دور میں چین کی گھڑی ہے تو۔ اسی طرح احمد فراز صاحب کہتے ہیں کہ ایک دست شناس نے مجھ سے کہا، تیرے ہاتھ کی ریکھائیں ہیں عجب، تیرے پاؤں انوکھی بیڑی ہے، تیری گلے کی مالائیں ہیں عجب۔ تو وہ اپنی ذات کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح رائٹر جب کوئی کہانی لکھتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی ذات، اپنی اصلاح کے لیے، تو باقی یہ ہے کہ اور لوگ سنیں تو اگر فائدہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت عطا فرمائے۔ تو کہانی سب سے پہلی جو کہانی شروع ہوتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ایک دکان کے دار کے پاس ایک سپلائی مین آتے ہیں۔ دکاندار کا نام ہے ریحان، میں ریحان بھائی کہوں گا، بھائی ریحان۔ تو وہ جو سیل مین آئے ہیں وہ سرگودا شہر سے آئے ہیں، ایک بیکا لائٹ کمپنی سے آئے ہیں۔ تو وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ ان کے دوست بھی ہیں، ان کے جماعت کے ساتھی بھی ہیں۔ اب یہ جماعت والے جو ہیں یہ اکثر جب کسی کا نام لیتے ہیں تو پہلے بھائی کہتے ہیں، جیسے بھائی ریحان کہہ کے انہوں نے پکارا اور کہنے لگے کہ بھائی ریحان، آج تو دل کی حالت بہت ہی خراب ہے، تو چین نہیں آ رہا، کام بھی نہیں ہو رہا میرے سے، بہت برے حالات کے اندر ہوں آج میں۔ تو ریحان بھائی نے پوچھا کہ بھائی علی بھائی کیا ہوا آپ کو؟ تو سیل مین جو آئے تھے ان کا نام علی تھا۔ انہوں نے کہا علی بھائی کیا خیریت ہے، کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مسئلہ تو کچھ نہیں ہوا، لیکن آج نا ایک دوست کی خبر آئی تو اس کی وجہ سے دل بہت پریشان ہو گیا، اور بہت ہی عجیب سی حالت ہے دل کی، بہت دل میں تکلیف اور دکھ محسوس کر رہا ہوں۔ تو ریحان بھائی کہنے لگے کہ علی بھائی مجھے بتائیے، تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، مجھے واقعہ بتائیے کہ کیا مسئلہ ہوا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے شہر فیصل آباد کے بالکل قریب سمندری شہر ہے، تو میں وہاں گرائی کرنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ تو وہاں میرے ایک دوست تھے، ایک دکاندار، تو جب سے انہوں نے اپنی دکان شروع کی تھی، جب سے وہ میرے ساتھ اٹیچ ہیں، میں ان کو مال دے رہا ہوں۔ تو جب انہوں نے دکان شروع کی تھی تو وہ بہت ہی ایک چنچل اور شوخ طبیعت کے مالک تھے، اور ہر وقت مسکراہٹ ان کے چہرے پر ہوا کرتی تھی۔ اور پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ ان کے کام میں ترقی ہوئی، ان کا اخلاق اچھا تھا، اور مناسب ریٹ پر مال دیا کرتے تھے، تو کاروبار بڑھتا گیا۔ ہر وقت وہ ہنسی مذاق کے موڈ میں ہوا کرتے تھے، خوش طبیعت انسان تھے، تو ان کے پاس بیٹھ کر اچھا لگتا تھا۔ اور میں کافی دیر ان کے پاس جو ہے جب گرائی کے لیے جایا کرتا تھا تو کافی دیر ان کے پاس میں بیٹھتا تھا۔ ان کی باتیں بہت پرلطف ہوا کرتی تھیں، وہ ایک اچھے انسان تھے، خوش طبع انسان تھے، کوئی کینہ، حسد اور فکر ان کے دل میں موجود نہیں تھا۔ تو ایسے شخص کے پاس بیٹھ کر اچھا لگتا ہے، اس لیے کافی دیر ان سے بات چیت ہوا کرتی تھی۔ تو پھر کچھ سالوں کے بعد ہوا یہ کہ ان کی شادی ہو گئی، اور ان کی ذمہ داریاں کافی بڑھتی گئیں آہستہ آہستہ۔ تو ان ذمہ داریوں کی وجہ سے اب وہ تھوڑی طبیعت ان کی بدلتی گئی۔ تو ساتھ یہ ہوا کہ اب اکثر وہ، کیونکہ دوستی کافی ہماری گہری ہو چکی تھی، تو وہ کچھ اپنے گھریلو معاملات بھی میرے ساتھ ڈسکس کر لیا کرتے تھے۔ تو اکثر وہ یہی بتاتے کہ جو ان کی گھر والی ہیں، بیوی ان کی، وہ
بہت زیادہ اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ نہیں رہتی، تو اکثر اس کے زبان پر طعنہ ہی ہوتا ہے، اور اس مختلف چیزوں کی ڈیمانڈ کرتی رہتی ہے، اور ہر وقت یہی کہتی ہے کہ ہمارے پاس تو یہ نہیں، ہمارے پاس تو اچھا گھر نہیں ہے، ہمارے پاس تو آسائشات موجود نہیں ہیں۔ تو گھر میں وہ کوشش کرتے تھے کہ جو بھی ضروریات ہیں بیوی کی ان کا خیال رکھیں وہ، لیکن گھر میں اور افراد بھی موجود تھے، والدین تھے، بہن بھائی تھے، تو لیکن پورا گھر جو ہے وہ اسی ایک دکان کے اوپر وہ چلا رہے تھے۔ اس لیے اب یہ ہوا کہ وہ دکان سے مال نکال نکال کر اپنے گھر خرچہ کرتے رہے، جس کی وجہ سے دکان بہت کا مال جو ہے بہت کم ہو گیا۔ اب مجھے بھی کبھی انہوں نے پیمنٹ میں انکار نہیں کیا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ جب میں جاتا تھا تو کبھی ان کے پاس پیسے ہوتے تھے، کبھی نہیں، اور دکان کی حالت بھی کافی خراب نظر آتی تھی۔ دکان کا سامان آہستہ آہستہ جو اصل راس تھی وہ کم ہوتی گئی، جس کی وجہ سے وہ کچھ مال پورا کرنے کے لیے قرضے لیتے رہے، لیکن پھر بھی اب پہلے والی بات ان کی نہیں رہی تھی، اور اب ان کے چہرے پر فکر اور پریشانی کے آثار بھی بہت نظر آیا کرتے تھے۔ تو اب پہلے تو ہم بہت ہنسی مذاق کی باتیں کرتے تھے، اب میں ان کو تسلی دیا کرتا تھا کہ کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے گا، کام بڑھ جائے گا۔ اور ایک دن وہ مجھے بتانے لگے کہ م، گھر والی بیوی جو ہے وہ اکثر ناراض ہو کے اپنے گھر چلی جاتی ہے، اور مختلف اس کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، آ، تو اب ان حالات کے اندر تو اب میں پورا نہیں کر سکتا ہوں، اور جب وہ گھر ہوتی ہے تو بس جب میں گھر جاتا ہوں تو مجھے مسلسل طعنے ہی ملتے ہیں کہ تم یہ نہیں کرتے، تم یہ چیز نہیں لاتے، تم، اور ہمارے پاس یہ کچھ نہیں ہے۔ تو مجھے اپنے گھر میں بہت ہی بے عزتی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں نا علی بھائی کہ ایک دکاندار کتنی لمبی ڈیوٹی ہے، 11 10 11 گھنٹے وہ ڈیوٹی کر کے گھر جاتا ہے، اور پھر گھر جا کر وہ اس کا ایسا دل ہو جائے کہ اس کو ایسی باتیں سننے کو ملیں، تو آپ سوچیں کہ اس کا کیا حال ہوگا۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ بھائی میں تو جتنا کر سکتا ہوں میں کوشش کر رہا ہوں، تو میں نے ان سے صرف یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ صبر سے کام لیں، اور یہ کہ آپ اپنی گھر والی کو یہ سمجھائیں کہ بھئی دیکھو، اپنی چادر دیکھ کر ہی پیر پھیلانے چاہیے، خواہشات اتنی رکھنی چاہیے کہ جتنا آپ کے پاس ہو، یہ نہیں کہ آپ دنیا کی اور چیزوں یا باقی لوگوں کو دیکھ کر تو اس کے پیچھے لگیں۔ لیکن اس کے اوپر بھی بہت دیر تک میرے ساتھ بحث مباحثہ ہوتا رہتا ہے، اور کہ بھی تم کچھ نہیں کرتے، تمہیں کچھ اور کرنا چاہیے، یا تم بالکل بیکار ہو۔ تو یہ ہے کہ میری بیوی نے میری زندگی بڑی پریشان کر ڈالی ہے، دن رات کے طعنے دے کر مجھے بے سکون کر ڈالا ہے۔ تو میں نے علی بھائی کہنے لگے کہ میں نے بھائی دکاندار بھائی سے کہا، اپنے دوست سے، کہ آپ اپنی گھر والی کو اچھے علم دیا کریں، اچھی باتیں سکھایا کریں، ان کو صبر کی، شکر کی تلقین کیا کریں۔ اس کے بعد پھر میں نے ایک بزرگ سے ایک حدیث پاک سنی تھی اللہ کے نبی کی، تو وہ بھی میں نے ان کو بتائی کہ ایک شخص جو ہے وہ صبح کو سو کر اٹھے، اس کے پاس اس دن کا کھانا موجود ہو کہ آج میں بھوکا نہیں رہوں گا، اور اس کے اوپر قرضہ کوئی نہ ہو، اور تیسرا یہ کہ اس کی صحت اچھی ہو، اور چوتھا یہ کہ اس کی گھر والی جو ہے وہ شکر کرنے والی ہو۔ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ وہ شخص یہ سمجھے کہ مجھے دنیا جہان کی بادشاہت مل گئی ہے، اب اس کے علاوہ اور کیا چاہیے انسان کو۔ تو اس قسم کی باتیں بہرحال میں اس کو سمجھاتا بھی رہا، لیکن پھر بھی اس کی بیوی نے اس کا بہت ہی برا حال کیا، تو بہت پریشان رہنے لگ گیا تھا۔ اب دکان اور مزید کم ہوتی رہی، اس قرضے دینے کی الگ اس کے اوپر پریشانی تھی، اور پھر بیوی کے سلوک نے ان کی حالت بہت خراب کر ڈالی تھی۔ تو ریحان بھائی وہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ بیوی یہاں تک کہہ ڈالتی ہے کہ اللہ کرے تو گھر ہی نہ آئے، تو مر جائے، تیرے ٹوٹے آئیں گھر کے اندر۔ تو ابھی کل کی بات ہے کہ میں سمندری گیا ہوں، اور میں نے جب ان کی دکان دیکھی تو وہ بند تھی، تو معلوم ہوا کہ وہ بھائی دکاندار اپنے علاقے کے قریب جو ٹرین کی پٹریاں گزر رہی تھیں تو وہاں پر چہل قدمی کرنے اکثر جایا کرتے تھے، تو کل رات وہ ٹرین کے نیچے آ کر فوت ہو گئے ہیں۔ تو مجھے بہت دکھ ہوا اس بات کا، تو میں ان کے تعزیت کے لیے گیا گھر، تو وہاں پر اکثر لوگوں سے یہی سنا
کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے تو خودکشی کر لی ہے، اور کچھ لوگ یوں بھی کہہ رہے تھے کہ 2 لائنیں ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنی حالت میں پتہ ہی نہ لگا ہو کہ میں کس لائن پہ چل رہا ہوں، یا کدھر سے ٹرین آئی ہے وہ بالکل کہ شاید دوسری لائن پر ٹرین ہو۔ تو میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ خودکشی نہ ہو، کیونکہ خودکشی تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں حرام ہے، ایک طرح سے اپنے مذہب سے نکلنے والی بات ہے، کافر ہو جانے والی بات ہے۔ تو ایمان تو انسان کبھی نہیں کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑتا۔ تو مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ ان کی ذہنی حالت اس قسم کی ہوگی کہ وہ ان کو معلوم ہی نہیں ہو سکا۔ تو علی عثمان بھائی کہنے لگے کہ مجھے پھر وہ بات یاد آئی ان کی بیوی کی کہ اللہ کرے کہ تو گھر نہ آئے، تیرے ٹوٹے آئیں، تیرے ٹکڑے آئیں۔ تو ریحان بھائی دیکھ لیں، اب آ گئے ٹکڑے۔ انسان زبان سے ایسا بول کیوں نکالے کہ جو کبھی پورا ہو جائے تو پھر انسان سے برداشت بھی نہ ہو۔ لیکن ریحان بھائی یہ سب باتیں سن کر میرے اپنے دل کی حالت جو ہے وہ بہت دیر سے خراب ہے۔ ریحان بھائی بولے، دیکھیں علی بھائی، یہ دنیا ہماری نہیں ہے، ہر انسان کی اپنی تقدیر ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ صبر سے کام لیجئے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ تو ریحان بھائی نے بہرحال تسلی دے کر ان کو رخصت کیا۔ تو دوستوں، یہ تھی پہلی کہانی، اور دوسری کہانی سوئٹزرلینڈ کی ایک نوجوان لڑکی کی کہانی ہے۔ یہ لڑکی ایک مال میں جاب کیا کرتی تھی، سیل گرل تھی۔ ایک دن یہ اپنی ماں سے آ کر کہتی ہے کہ مال کے اندر ایک سیل بوائے ہے، اس نے مجھے پرپوز کیا ہے شادی کے لیے، وہ کافی عرصے سے مجھے پسند کرتا ہے۔ تو ماں کہتی ہے ٹھیک ہے تم شادی کر لینا، لیکن بیٹا یہ وقت ٹھیک نہیں ہے شادی کرنے کا، ابھی تمہارے پاس کوئی سیونگ نہیں ہے۔ یہاں پر دوستوں میں یہ بات ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ کہانی میں بر صغیر پاک و ہند کے کلچر کی نہیں سنا رہا، یہ کہانی یورپ کے کلچر کی ہے، سوئٹزرلینڈ کے کلچر کی ہے، خاص طور پہ سوئٹزرلینڈ کے کلچر کی۔ سوئٹزرلینڈ جو کہ دنیا کا ایک امیر ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے، اور پوری دنیا سے سیاح یہاں پر، اور خوبصورت ترین جگہ ہے، پوری دنیا سے سیاح یہاں پر، اور بہت امیر ترین سیاح جو ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں۔ تو سیاحتی مقاموں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ اس دولت پیسے کو دیکھ کر ان کے دل کشادہ نہیں رہ پاتے، بلکہ تنگ ہو جاتے ہیں اور وہ تھوڑے لالچی ہو جاتے ہیں۔ تو سیاحتی مقاموں پر اس قسم کے لالچ لوگوں کے رویوں میں، دلوں میں اکثر نظر آتے ہیں۔ اور پھر ہر جگہ کا ایک الگ ہی کلچر ہوتا ہے، کہیں پر لحاظ کا رویہ ہوتا ہے اور کہیں پر لحاظ موجود نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک ایسے ہی کلچر کی کہانی ہے۔ تو 12 لڑکی کی ماں اس کو کافی سمجھاتی ہے کہ یہ وقت ٹھیک نہیں ہے، ابھی تمہارے پاس کوئی سیونگ نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، اور پھر جس سے تم شادی کرنا چاہ رہی ہو وہ بھی ایک معمولی سیل بوائے ہے، تو تم دونوں کے لیے اپنی زندگی چلانا مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال وہ لڑکی کسی صورت نہیں مانتی، اور آخر کار اس لڑکے کے ساتھ شادی کر لیتی ہے۔ شادی کے بعد وہ رینٹ پر اپنا ایک فلیٹ لیتے ہیں اور اپنی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ ان کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور تقریباً کوئی 2 سال ہی ابھی شادی کو گزرے ہوتے ہیں کہ ان کے حالات بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں، اور پھر ایک اچانک ایک عجیب واقعہ ہوتا ہے کہ اس لڑکی کا جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میری ماں جرمن ہے، اور جرمنی میں میرے رشتہ دار ہیں، اور میری ماں نے ان حالات کی وجہ سے مجھے کہا ہے کہ تم وہاں پر چلے جاؤ، اپنے انکل کے پاس چلے جاؤ، تو ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں اس لیے میں برلن جا رہا ہوں۔ تو لڑکی اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے شوہر کو اجازت دیتی ہے، ٹھیک ہے بھئی آپ کام کے لیے جا رہے ہو، اور آپ کے ماموں جو ہیں، آپ کے انکل جو ہیں، ان کا بزنس ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں پر ترقی کریں۔ اور وہ پلان کرتا ہے، وہ کہتا ہے بیوی سے کہ میں تو تم دونوں کو، یعنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو برلن بلا لوں گا۔ اس لڑکی کے شوہر کے برلن جانے کے بعد لڑکی کو کچھ تسلی ہوتی ہے کہ اب ہمارے حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے۔ وہ اسی طرح اپنی جاب سیل گرل کی جو مال میں کر رہی ہوتی ہے وہ ویسے ہی کرتی رہتی ہے، اپنے بیٹے کو اپنی والدہ کے پاس چھوڑ کر وہ اپنی جاب پر جاتی ہے، اور شام کو جاتے وقت وہ اپنے بیٹے کو وہاں سے لے جاتی ہے۔ پھر کافی عرصہ گزر جاتا ہے، لیکن شوہر کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں آتی۔
وہ لڑکی اس کی ماں سے جا کر ملتی ہے اپنی ساس سے، تو اس کی ساس کہتی ہے کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ اس کو تم بھول جاؤ، اس نے برلن میں اپنے انکل کی بیٹی سے شادی کر لی ہے اور اب وہ تمہیں ڈائیورس دینے والا ہے۔ یہ سن کر لڑکی پر قیامت سی ٹوٹ پڑتی ہے۔ اس کے حالات بھی بہت زیادہ خراب ہو چکے ہوتے ہیں گھر کے، کہ اکیلے اس کے لیے اپنے گھر کو چلانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ یہ ساری بات جا کر اپنی ماں کو بتاتی ہے اور ماں اس کو ایک مشورہ دیتی ہے کہ ان حالات کے اندر اب تمہیں یہ جاب چھوڑ کے کوئی اور کام کرنا پڑے گا۔ لڑکی ماں سے کہتی ہے کہ دیکھیں، ہمارا ملک ایک ٹورسٹ ملک ہے، اگر میں ایک ٹیکسی خرید لیتی ہوں تو ممکن ہے کہ میں اچھا کما لوں گی اور میں آہستہ آہستہ اس کی رقم بھی واپس کر دوں گی ٹیکسی کی۔ تو وہ اپنی ماں سے تقاضا کرتی ہے کہ مجھے ایک ٹیکسی خرید دو۔ تو ماں کہتی ہے ٹھیک ہے، ٹیکسی میں تمہیں خرید دوں گی، لیکن اس کے لیے تمہیں مجھے سود دینا ہوگا۔ تو لڑکی مان جاتی ہے اور وہ اپنی ٹیکسی چلانا شروع کرتی ہے، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ سود کی رقم اور اس کے ساتھ خرچے چلانا اپنے گھر کے بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہوتا ہے اس کے لیے۔ گھر کا کرایہ، یوٹیلیٹی بلز اور اس کے بعد پھر اپنے گھر کا تمام ایکسپنسز اس کو چلانے کے لیے ایک اپنی کمائی سے زیادہ رقم چاہیے ہوتی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ لڑکی اور زیادہ مزید قرض دار ہو جاتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ماں کے بھی ہر وقت کے تانے اس کو شروع ہو جاتے ہیں۔ غیروں کے دیے ہوئے تانے تو انسان برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنوں کے دیے ہوئے تانے ایک خنجر کی طرح دل میں گھپ جاتے ہیں۔ ماں اکثر اس سے اپنے سود کا تقاضا کرتی ہے اور اپنی رقم کا تقاضا کرتی ہے، بلکہ یہاں تک کہتی ہے تم کوئی اور کام کرو اور ٹیکسی بیچ کر میرا تمام سود اور میرا قرضہ واپس کرو۔ لڑکی جس کی اپنی تمام زندگی ایک طرح سے ختم ہو چکی ہوتی ہے، تو وہ صرف زندہ ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے، وہ محنت کر رہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس کی زندگی میں اب کوئی خوشی باقی نہیں رہتی ہے۔ تمام دن وہ محنت کرتی ہے، اس کے باوجود وہ اتنا پیسہ اکٹھا نہیں کر پاتی کہ وہ اپنا گھر بھی چلا سکے اور قرضہ اور سود واپس کر سکے۔ تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ لڑکی ایک دن دل برداشتہ ہو کر اسی گاڑی کے اندر خودکشی کر لیتی ہے۔ دوستوں، دوسری کہانی ختم ہو گئی، لیکن ایز اے رائٹر میں یہ سوچتا ہوں کہ میرا ریڈر ان کہانیوں سے کیا ہوپ لے گا، کہ ایک رائٹر جو ہے وہ خودکشی کی کہانیاں سنا رہا ہے، ہوپ لیس کہانیاں سنا رہا ہے۔ لیکن دوستوں، میں نے عرض کی تھی کہ کہانی ایک ہی ہے اور ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی ہے۔ تو دوستوں، تیسری کہانی ریحان بھائی ہی کی کہانی ہے۔ یہ وہی ریحان بھائی ہیں جن کو علی بھائی نے سمندری کے بھائی کی کہانی سنائی تھی۔ تو ریحان بھائی نوجوانی میں سیر و تفریح کے بہت شوقین تھے، مختلف جگہوں پر جانے کے۔ دوستوں کے ساتھ اپنے شہر کی مختلف جگہوں پر جاتے، پارکوں میں جاتے۔ اسٹیشن ایک بہت فیوریٹ جگہ تھی ان کی۔ ان کے شہر فیصل آباد کا جو اسٹیشن ہے وہ کوئی 110 سال پرانا برٹش گورنمنٹ کا بنایا ہوا وہ اسٹیشن ہے۔ تو اس کے 3 پلیٹ فارم ہیں، ایک خوبصورت اسٹیشن ہے، ایک کلاسیکل اسٹیشن ہے۔ اس کے 3 پلیٹ فارمز ٹوٹل ہیں۔ یہ 3 پلیٹ فارمز کراس کر کے مزید پٹریاں ہیں، لائنز ہیں، ان کے اوپر مال گاڑی کے ڈبے کھڑے ہوتے ہیں۔ اکثر وہاں پر مال گاڑی کے ڈبے موجود ہوتے ہیں۔ اور اسٹیشن کے دائیں جانب واشنگ لائن ہے، ایک ریپیرنگ ہاؤس، وہ آگے جا کر تو وہاں پر بھی لائنوں کا ایک جال ہے، وہاں پر کوئی 10-15 لائنز موجود ہیں۔ اس کے بعد پھر اسٹیشن کے پیچھے ریلوے کالونی کی عمارتیں نظر آتی ہیں۔ تو ایک روز کیا ہوا کہ ریحان بھائی، رمضان کا مہینہ تھا، ریحان بھائی نے اپنے ایک دوست کے ساتھ اسٹیشن پر جانے کا پروگرام بنایا افطاری کرنے کے لیے۔ تو وہ دونوں دوست جو ہیں، وہ دوسرے دوست جو تھے وہ شیخ صاحب تھے۔ تو ریحان بھائی شیخ صاحب کو لے کر راستے میں انہوں نے افطاری خریدی اور وہ اسٹیشن پر پلیٹ فارمز پار کر کے مال گاڑیوں کے ڈبوں کو کراس کر کے پیچھے چلے گئے۔ تو ریلوے کالونی سے تھوڑا آگے وہاں پر ایک لکڑی کا ایک کمرہ تھا، اس کے اندر یہ
لالٹین جو ہوتے ہیں، اکثر ٹرین میں سفر کریں تو ہم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص ایک لالٹین پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے جو ایک سائڈ سے ریڈ ہوتا ہے، کبھی گرین ہوتا ہے. تو وہ انگریزوں کے دور کے لالٹین اس کمرے کے اندر موجود تھے. اس کمرے کے ساتھ ایک بینچ رکھا ہوا تھا، جیسے اسٹیشن پر بینچ موجود ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی ویسا ہی ایک بینچ تھا، اور اس کے آگے پٹریاں چل رہی تھیں. تو وہ دونوں، آس پاس کوئی نہیں تھا تو وہ دونوں اپنی افطاری لے کر اس بینچ کے اوپر بیٹھ گئے. ان کے پیر پٹریوں پر تھے، اور الٹے سائڈ پر جو ریپیئرنگ اور واشنگ لائن تھی وہاں پر پٹریوں کے اوپر کافی گراس تھی. تو ریلوے کالونی کی بیک سائڈ پر ایک پٹھان کالونی ہے، جہاں سے پٹھانوں کے بچے اپنی بھیڑوں کو چرانے کے لیے لے آتے ہیں. ان پٹریوں پر گراس چرنے کے لیے وہ آ جاتے ہیں وہاں پر. تو بہت ہی خوبصورت منظر تھا. شام کا وقت تھا اور اس وقت کوئی ٹرین موجود نہیں تھی، اسٹیشن پہ مکمل خاموشی تھی. تو جب وہ دونوں اس بینچ پر بیٹھ گئے تو شیخ صاحب کی حالت بہت خراب تھی. تو ریحان بھائی نے پوچھا کہ شیخ کیا ہوا ہے تم کو؟ تو شیخ صاحب بولے کہ میرا تو آج بہت برا حال ہے. تو ریحان بھائی نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے. تو شیخ صاحب کہنے لگے کہ گھر میں بیوی کے ساتھ بہت شدید لڑائی ہوئی ہے آج. تو ریحان بھائی نے پوچھا کہ بھئی خیریت ہے، کیا مسئلہ ہوا؟ تو وہ کہنے لگا شیخ صاحب کہنے لگے کہ ریحان بھائی، بیوی عید کے سوٹ کا مطالبہ کر رہی تھی. تو ریحان بھائی بولے ہاں بھائی، عید تمہاری ابھی ایک پہلی عید ہے تو عید کا سوٹ تو لازمی لینا چاہیے، تو لے دو اس کو، کیا مسئلہ ہے؟ شیخ صاحب بولے نہیں، وہ میں نے تو سوٹ کا کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں لے دوں گا، لیکن بیوی کہہ رہی ہے کہ میں نے دو لینے ہیں، ایک میں پہلے دن پہنوں گی، ایک میں دوسرے دن پہنوں گی. اب بتائیں ریحان بھائی، یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ آپ میرے حالات جانتے ہیں اچھی طرح سے. میں ایک بالکل نارمل سی جاب کرتا ہوں، میں نے پورے گھر والوں کے کپڑے بھی بنانے ہیں، رمضان کا خرچہ بھی ہے اور عید کے خرچے بھی ہیں، عیدیاں بھی دینی ہیں سب لوگوں کو، بچوں کو، فیملی کے اندر. تو میرے تو بہت زیادہ پریشانی ہے. میں تو آپ جانتے ہیں کہ راشن بھی قرضے پر لے کر آتا ہوں، اور پھر جب تنخواہ ملتی ہے تو ادا کر دیتا ہوں. ان حالات میں کر تو رہا ہوں سب کچھ، لیکن پھر بھی بیوی کا یہ مطالبہ میری سمجھ میں نہیں آیا. بہرحال میں نے بیوی کو سمجھانے کی کافی کوشش کی ہے، لیکن وہ کسی طور پہ مان نہیں رہی. اس نے مجھے بہت برا بھلا کہا ہے، بہت بری بری باتیں اپنے بارے میں سن کے آیا ہوں، تو بہت ہی دل برداشت ہوں. اب ریحان بھائی کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہیں شیخ کو. انہوں نے بس یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، تم نرم گوئی سے کام لو. اور پھر ریحان بھائی اور وہ شیخ صاحب خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر میں شیخ صاحب پٹریوں کو گورتے ہوئے انہوں نے ادھر ادھر اسٹیشن کا جائزہ لیا، اور اپنے بائیں سائڈ پر دیکھا تو وہاں پر بھیڑیں گھاس چرنے آئی ہوئی تھیں. تو شیخ صاحب ریحان بھائی کی طرف دیکھ کر بولے کہ ریحان بھائی، یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے، اس جگہ کتنا سکون ہے. ابھی دیکھیں میں گھر سے آیا ہوں تو گھر میں تو مجھے بہت زیادہ بس ایک ہی بات تھی، اور لڑائی جھگڑا بڑھتا گیا ہے. اور اب اللہ کا شکر ہوا کہ آپ مجھے لے کر یہاں آ گئے، تو یہ بہت پرسکون جگہ ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا، یہ پٹریاں کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں، اور پھر یہ بھیڑیں جو چر رہی ہیں، شام کا وقت ہے تو گراس بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہے، اور پھر یہ بھیڑیاں ان کے اوپر چرتی ہوئی. ریحان بھائی، آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ جیسے یہ فیصل آباد نہیں بلکہ یہ سوئٹزرلینڈ ہے؟ ریحان بھائی شیخ